میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شبانہ ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں میں میری اصغر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے اصغر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو اصغر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دے۔ جاہل سا، بولنے کا بھی نہیں پتہ۔ میں ہر بات پر اصغر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، اس پر غصہ کرتی۔ وہ مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے اصغر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا، کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے اصغر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، اصغر، تم شبانہ کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ اصغر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں، سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے وہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا، تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پر جاؤں گی میں اس کے ساتھ۔ اصغر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں اصغر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس کی، بولا، ٹھیک ہے، میں شبانہ کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے میں۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں اصغر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے اصغر سے۔ جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر اصغر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ وہ مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہے تھے، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ اصغر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ آنکھیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ کاش میں مر کیوں نہ گئی تھی۔ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ اصغر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا 7 روٹی کھا رہا تھا، 7 سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا اصغر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی اس میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں سننا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی؟ میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ اصغر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ وہ گھر آیا، میں نے اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شبانہ آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ اس نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، اصغر کے پاؤں چوم لیے۔ اصغر، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ وہ حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شبانہ بہت بھولی ہو تم، پاگل، بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی،
خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں اصغر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ تو کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ اب اصغر میری دنیا بن چکا تھا۔ اب مجھے اس کی باہوں میں دنیا کی ساری آسائشیں مل رہی تھی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرا اصغر کس طرح محنت مزدوری کر کے پیسے کماتا ہے۔ موبائل، گاڑی اور دیگر سہولیات ہی زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اچھا ہم سفر مل جائے تو آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔